नाज़रीन, ईरान के साइबर हमले बहुत ज़्यादा इसराइल पर बढ़ गए हैं और बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ईरानी हैकर्स की जानिब से निकाली जा रही है और एक ऐसी सलाहियत ईरानी हैकर्स ने हासिल कर लिया जिसको इसराइल की जानिब से सुपर पावर कैपेबिलिटी कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह से ईरान का नेटवर्क इसराइल के अंदर पेनिट्रेट कर गया है कि वो बहुत बड़ी तबाही लाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। इस बारे में इकोनॉमिस्ट की भी स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है ईरान के इन साइबर हमलों के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। दुबई पोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि यमनी हमलों की वजह से दुबई को अरबों डॉलर्स का इस वक्त नुकसान हो रहा है। उनकी जो सी ट्रैफिक है उसमें बहुत मेजर लेवल के ऊपर कमी आ चुकी है, तो ये भी एक अनबिलीवेबल फिनोमेना वहां पर देखने को मिला है। इसी दरमियान नाज़रीन, ईरान के जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं वो सामने आ गए हैं। कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह की जानिब से अंडरग्राउंड जो मिसाइल फैसिलिटीज हैं, पहली बार उनकी वीडियो सामने आई है और उसने एक भंचाल मचा दिया, उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया और उस वक्त वो इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। और ये तारीख में पहली बार हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइल सिटीज, अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज, उस बारे में जो है वो आगाह किया। और मजीद खबर ये सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह की टनल्स भी बॉर्डर, जो इसराइल का बॉर्डर है, जो ब्लू लाइन है, वहां पर उन्होंने बना रखी है और वो इसराइली टाउन्स तक जाती हैं। ठीक है, हजारों फाइटर्स टनल्स के अंदर, ये हजारों प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल्स ये इस वक्त तैयार हैं। और अब ये खबर ईरान के हवाले से आ रही है कि, और ईरान ने बताया है कि उनके जो मिसाइल सिटीज हैं अंडरग्राउंड वो थ्रू आउट द ईरान फैले हुए हैं। और ईरान ने यह बताया कि वो किसी भी तरफ से हमला करने की इस वक्त जो है वो सलाहियत रखता है। फ्रांस और बरतानिया के वज़रा खारजा 10 सालों में पहली मरतबा ज्वाइंट विजिट के ऊपर इसराइल पहुंचे हैं और वहां पर बड़ी अहम मुलाकातें, अभी तो फ्रांस के वज़ीर खारजा लेबनान से होकर आ रहे हैं। तो ये दो बड़ी पावर्स, यानी अब देखिए अमेरिका की तमाम जो क़यादत है, जो उनकी लीडरशिप है, वो समझ लें कि मौजूद है मिडिल ईस्ट के अंदर। उनके तमाम हाई ऑफिशियल्स यहाँ पर है, CIA के डायरेक्टर से लेकर और बाकी हाई ऑफिशियल। बाकी दो पावर्स वेस्ट की कौन सी रह गई हैं? बरतानिया और फ्रांस, उनके भी दो हाई ऑफिशियल जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में पहुंचे हुए हैं और वो इस वक्त मौजूद हैं इसराइल के अंदर। तो मुलाकात में इसराइल की जानिब से कहा गया है बरतानिया और फ्रांस को कि आप आएं और हमें ज्वाइन करें। जैसे अमेरिका ने अपने फौजें भेज दी हैं, बरतानिया और फ्रांस को इसराइल की जानिब से कहा गया है कि आप भी हमारी फौजें भेजें। और बरतानिया और फ्रांस इस वक्त जोर दे रहे हैं सीज फायर के ऊपर, क्योंकि कोई भी इस जंग में अपना फायदा नहीं देख रहा है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आज बरोज़ जुमा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो ईरान की साइबर कैपेबिलिटीज हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंची हुई हैं। पसे पर्दा ये देखें ना किस लेवल की एक इंटेलिजेंस वॉर जारी है, सारी चीजें तो सामने नहीं होती। तो आज एक इकोनॉमिस्ट की स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह ईरान के जो साइबर अटैक्स हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं और इस वक्त वो बहुत सारा कीमती डाटा चुरा रहे हैं। और जो पावर उन्होंने गेन की है, मतलब जो सबसे खतरनाक इस वक्त इसराइल अपने आप को तस्वर कर रहा है ईरानी हैकर्स के हवाले से, जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरानी हैकर्स ने नाकाबिले यकीन लेवल के तौर पर यह सलाहियत हासिल करते हुए जो इसराइली कम्युनिटीज हैं उनके अंदर वो पेनिट्रेट कर गए हैं और वो उनके साथ इस तरह से जुड़ गए हैं कि इस सलाहियत को इसराइल की जानिब से सुपर पावर कैपेबिलिटी कहा गया है, क्योंकि इससे ईरान एक ऐसा काम करने जा रहा है जो इसराइल के लिए बहुत तबाहकुन होगा। वो कौन सा काम है? अब जरा ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ईरान साइबर कैपेबिलिटीज, दे नो मोर अबाउट इसराइल देन वी डू। ये इसराइल कह रहा है कि वो अब हमारे से भी बेहतर जानने लग गए हैं। The Economist highlighted a significant surge in cyber attacks against Israel since October 7, noting a threefold increase particularly from Iranian source। कि एक तो ओवरऑल इसराइल के ऊपर जो है वो साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं, लेकिन जो ईरान से होने वाले साइबर अटैक्स हैं वो कई गुना उनमें इजाफा हुआ है। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्टेड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइबर अटैक्स अगेंस्ट इजराइल हैज ट्रिपल्ड सिंस October 7, with Iranian attacks becoming increasingly sophisticated and more precisely targeted। कि ईरान के जो साइबर हमले हैं ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं और ये ज्यादा प्रिसाइज हो चुके हैं, यानी बहुत कामयाबी हासिल हुई है ईरान को कि हमले सोफिस्टिकेटेड, यानी टेक्नोलॉजी उन्होंने गेन किया ना, ये सलाहियत हासिल की है। साइबर वॉरफेयर एक पूरी, आप समझ लें कि इस वक्त एक जंग का एक अलग से महाज है, यानी एक जंग इधर ग्राउंड पर लड़ी जा रही होती है, उसी के मुकाबले की जंग अब ये ऑनलाइन लड़ी जा रही है। साइबर वॉरफेयर एक पूरा अब एक पढ़ाया जा रहा है।
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے یہ جو سائبر ہیں یہ اٹیک یہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں. اکانومسٹ اسٹیٹڈ دیٹ دیز اٹیکس آر ناؤ مور ایکوریٹ, یہ زیادہ ایکوریٹ ہیں, گیدر بیٹر انٹیلیجنس, زیادہ انٹیلیجنس یہ حاصل کر رہے ہیں, اینڈ آفن نو مور اباؤٹ اسرائیل دین دے انٹائٹل اٹسیلف, اور یہ اب بہت زیادہ کچھ اسرائیل کے بارے میں جاننے لگ گئے ہیں. دے نو مور اباؤٹ اسرائیل سم ٹائمز دین وی ڈو, یہ اسرائیلی ایک آفیشل کہہ رہا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اسرائیل میں یا کچھ ایسا وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں کہ ہمیں کم پتہ ہوتا ہے, ایران کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. یہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کچھ چھوٹے موٹے ادارے کی نہیں ہے, کہ کہیں تو ایرانی نیٹ ورک اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ سم ٹائم وہ بیٹر نو کر رہے ہوتے ہیں دین وی ڈو, ہمارے جاننے سے ان کو زیادہ انفارمیشن, ان کے پاس زیادہ انفارمیشن جا چکی ہے. اب ذرا دیکھیے, ایرانین ہیکرز ور سکسیسفل ان گیٹنگ 500 گیگا بائٹس آف پیشنٹ ڈیٹا. ابھی یہ جو ریسنٹ سب سے بڑی کاروائی ایرانی ہیکرز نے کی ہے کہ 500 گیگا بائٹس کا ڈیٹا انہوں نے پیشنٹس کا اٹھا لیا. اب پیشنٹس کا کیا تعلق ہے, اگلی لائن سنیے, انکلوڈنگ 1 لاکھ میڈیکل ریکارڈز لنک ٹو اسرائیلی سولجرز. 1 لاکھ اسرائیلی سولجرز کا جو میڈیکل ریکارڈ ہے انہوں نے وہ بیسیکلی اٹھایا ہے. اب یہ وہ سارے ہیں جو غزہ سے زخمی ہو کر مر کر, مطلب سب سے پہلے جو غزہ میں جو ہٹ ہوتا ہے, چاہے وہ زخمی ہو یا مارا جائے, اس کو سب سے پہلے ہاسپٹل ہی لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہاسپٹل آ کر پھر بعد میں ان کی ڈیتھ ہو, تو ان کا ایک پورا میڈیکل ریکارڈ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اب یہ 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب اسرائیل کی کیجویلٹیز شروع ہوئی تو انہوں نے ہاسپٹلز کے اوپر پابندی لگا دی کہ کوئی آپ نے انفارمیشن شیئر نہیں کرنی ریگارڈنگ دا سولجرز. میڈیا کو, نیشنل میڈیا کو, انٹرنیشنل میڈیا کو, کسی کو کچھ نہیں بتانا. لیکن ایران کے ہیکرز نے کیا کیا کہ 500 گیگا بائٹس کا ڈیٹا 1 لاکھ اسرائیلی سولجرز جو ہے وہ انہوں نے چرایا. اور پھر اسی لیے بعد میں یہ خبریں جو ہمیں پتہ چلی نا کہ ان کے ہزاروں اسرائیلی فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے. اسرائیل کتنے مان رہا تھا, 200, 400, اسرائیل تو اتنا مان رہا تھا. تو پھر بعد میں اسرائیلی آرمی نے بھی ماننا شروع کیا, انہوں نے عدالت میں بھی مانا کہ ہمارے سینکڑوں ٹینکس اور وہ سارا کچھ تباہ ہوا. تو اصل میں انہوں نے وہ سارا ڈیٹا چرایا اور پھر وہ لیک ہوا اور پتہ چلا کہ اچھا ان کا تو اتنا, کیونکہ وہ سارے سولجرز وہ ہاسپٹل ہی لائے جا رہے تھے نا, لیکن ان کو خفیہ رکھا جا رہا تھا. تو یہ 1 لاکھ انہوں نے ڈیٹا نکالا ہے. اب ان کی ساری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ان کے متعلق ساری جو معلومات ہے وہ ان کے پاس آ چکی ہے. Some Iran linked hackers have posed as relatives of Israeli captives to deepen divisions within the Israeli settler community. اب یہ سب سے وہ خطرناک صلاحیت ہے جو ایرانی ہیکرز نے حاصل کی, جو اس کو سپر پاور کیپیبلٹی کہا جا رہا ہے. ان ہیکرز نے ناظرین کیا کیا ہے کہ یہ اسرائیلی جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر گھس گئے ہیں. اور گھسے کیسے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو کیپٹیوز ہیں ان کا رشتہ دار شو کیا ہے, یعنی جو اس وقت اسرائیلی جو قیدی حماس کے پاس ہے ان کا رشتہ دار بتا کر اپنے آپ کو اسرائیلی کمیونٹیز کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں. It is worth noting that a recent study by the Institute of National Security Studies in Tel Aviv revealed these hackers have developed a nuanced understanding of Israeli social and political fractures. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان ہیکرز نے کیا کیا ہے کہ جو اسرائیل کا سوشل اور پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کو سمجھ لیا ہے. ٹیلرنگ میسیج سیپریٹلی ٹو دوز ہو سپورٹ اینڈ اپوز دا اسرائیلی وار آن غزہ. اس سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ یعنی سارا سوشل فیبرک اور پولیٹیکل سٹرکچر کو سمجھ کر ایرانی ہیکرز نے کیا کیا ہے کہ وہ کمیونٹی جو وار کو سپورٹ کرتی ہیں یا وار کو اپوز کرتی ہیں ان کو اس حساب سے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اس حساب سے ان کمیونٹیز کو ٹارگٹ کر کے ان کو اس حساب سے جو ہے وہ میسیج, یعنی ایک وہ ہے جو سڑکوں کے اوپر نکلے میں اس وار کو اپوز کر رہے ہیں, ایک وہ طبقہ ہے جو اس وار کو سپورٹ کر رہا ہے, ایک تو ان کو اس حساب سے ڈیل کیا جا رہا ہے. آگے چل کر اکانومسٹ آخری لائن یہ لکھ رہا ہے کہ ایران ان a click of button could have super power capabilities. اب یہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ہماری سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کر لیا ہے, اب انہوں نے کیا کرنا ہے, یعنی سب کے نمبر, سب کی آئیڈینٹی, سب کا ریکارڈ ان کے پاس ہے. ایران نے کیا کرنا ہے کہ ایک کلک کرنا ہے اور وہ سب تک جو میسیج وہ پہنچانا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ احتجاج کی کال دے دیں وہ, ٹھیک ہے, یہ کچھ بھی ایسا, کیونکہ لاکھوں اسرائیلی سیٹلرز تک ایرانی ہیکرز پہنچ گئے ہیں. 1 لاکھ تو صرف جو سولجرز ہیں ان تک ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے, تو جو سیٹلرز ہیں مطلب وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے.
تو ان کے نمبرز, ان کے سارے معلومات ان کے پاس. تو انہوں نے صرف ایک کلک کرنا ہے, جو بھی ان کا کوئی مقصد ہو, جب بھی ایک کلک کریں گے تو سب وہ چیزیں ان تک پھیل جائیں گی. تو اس کو سپر پاور کیپیبلٹی کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی پینیٹریشن تو اسرائیل نہیں حاصل کر سکا ایران کے اندر جتنی حاصل کر لی ہے, یعنی ایران نے اسرائیل کے اندر. مطلب ٹیکنالوجی کا آپ گیپ ذرا دیکھیے, مطلب مہا گرو مانا جاتا ہے اسرائیل کو ٹیکنالوجی کا, تو ایرانی ہیکرز کا. اس لیے تو اکانومسٹ کو رپورٹ لکھنا پڑ گئی کہ اتنے انبلیویبل لیول کے اوپر کہ ان کی کمیونٹیز کے اندر وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں اور صرف ایک کلک ان کو کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا بہت بڑے لیول کے اوپر تیاری ہو رہی ہے آن گراؤنڈ بھی اور یہ سائبر وارفیئر میں بھی. تو یہ پتہ لگ جائے گا جب یہ جنگ کریں گے. تو یہ بڑی اسپیشل رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آگے چلتے ہیں تو دبئی کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. دبئی پورٹس کو ناظرین انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر نقصان ہوا ہے جو یمن حملے کر رہا ہے ریڈ سی میں, اور ان کی جو سی ٹریفک ہے وہ میجر لیول کے اوپر ڈکلائن کر گئی ہے. دبئی پورٹس رپورٹ 60% ڈراپ ان پروفٹس ایمڈ ریڈ سی آپریشن. 60% ان کا ڈکلائن ہوا ہے پروفٹ کے اندر کہ جو یمن حملے کر رہا ہے ریڈ سی میں. کیونکہ دیکھیں نا دنیا کی ٹریفک متاثر ہو گئی ہے اور ریڈ سی سے آنے والی ساری ٹریفک جو ہے اس کا ڈائریکٹ لنک دبئی کے ساتھ ہے. اگر دیکھیں نا کہ ایشیا سے آپ یورپ جا رہے ہیں اور وائس ورسا اگر آپ ادھر سے دوسری طرف جا رہے ہیں تو دبئی پورٹ درمیان میں استعمال ہوتی ہیں. تو اب جب ریڈ سی استعمال نہیں ہو رہا تو دبئی پورٹ بھی استعمال نہیں ہو رہی. تو وہ جو ایک پورا نیٹ ورک بنا ہوا تھا شپنگ لینز کا وہ پورا ڈسٹرائے ہو گیا ہے. اب مجھے بتائیے دبئی پورٹس کے اوپر اگر 60% بینیفٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر گیا ہے تو یہ کتنے پیسے بنتے ہوں گے. دبئی کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کی پورٹ کے اوپر 60% پروفٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر گیا. تو اربوں ڈالرز کا نقصان جو ہے وہ اس وقت دبئی کا ہو رہا ہے. تو ایک آج یہ رپورٹ آئی ہے تو ایک بار پھر یہ میسج ہے دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور یہ سب کے لیے میسج ہے کہ جنگ پھیلے گی تو نقصان سب کا ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ جنگ بندی کی جائے, سزا دی جائے جو کچھ غزہ میں ہوا ہے جنہوں نے کیا ہے, اور فلسطینی ریاست کا اعلان کیا جائے. یہ دنیا کے پاس ایک پاسبل بیسٹ آپشن بچا ہے, وگرنہ تباہی سب کا مقدر ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں تو ایران کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. ایران نے بھی اپنے جو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز ہیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے. جو حزب اللہ نے ویڈیو شیئر کی ہے جس نے ہنگامہ مچا دیا ہے, وہ میں آگے چل کر اس کی مزید تفصیلات رکھتا ہوں, اور جو ٹنلز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے بارڈرز کے اوپر. لیکن جو ایران نے پہلے بتا دیا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے بے تحاشا میزائل سٹیز موجود ہیں اور وہ پورے پھیلے ہوئے پورے مطلب ایران میں, اور وہ تمام اطراف سے جہاں سے بھی چاہیں گے وہ لانچ کر سکیں گے اپنے اٹیکس کو. ذرا دیکھیے, اور یہ بیان کہاں سے آ رہا ہے, ایرانی ایمبیسی یہ بیان جاری کر رہی ہے. ان پرشین we call missile installations location underground inside rocks and mountains missile cities. وہ ان کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پہاڑوں میں اور انڈر گراؤنڈ جو میزائل فیسلٹیز بنائی جاتی ہیں ہم ان کو میزائل سٹیز کے نام سے جو ہے نا ان کو ہم نے نام دیا ہوا ہے, میزائلوں کے شہر ہم نے ان کو نام دیا ہوا ہے. These missile cities are present throughout Iran's geography and they instill terror in the hearts of Iran's enemies. یہ جو میزائل سٹیز ہیں یہ تھرو آؤٹ ایران جیوگرافی یعنی پورے ایران میں یہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ دشمن کے دلوں میں ٹیرر پھیلا رہے ہیں. یہ ہمارا کیپیبلٹیز. We can attack the enemy from any point in the Islamic Republic of Iran if necessary. اس صلاحیت کے ساتھ ہمارے پاس اب یہ آپشن ہے کہ ہم ایران کے کسی بھی حصے سے جو اٹیک ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو آگے جنگ ہونے جا رہی ہے نا, اس میں جو انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں ان کا سب سے بڑا کردار ہوگا. یہ انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز بنائی اس لیے گئی ہیں حزب اللہ کی جانب سے, ایران کی جانب سے, کیونکہ ان کے پاس فضائیہ نہیں تھی. تو اپنے ہتھیاروں کو جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ رکھنا مطلب یہی ان کے لیے سب سے محفوظ ایک آپشن تھا. اور ایران کی تو ایسی سرنگیں ہیں جو نیوکلر کو بھی برداشت کر سکتی ہیں. اگر نیوکلر بم بھی گرایا جائے تو یہ نیوکلر سے بھی پروٹیکٹڈ سرنگیں ہیں, یہ اتنی ڈیپ بنائی گئی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس پورے ایران میں تمام اطراف میں یہ میزائل ڈپلائڈ ہیں تو ہم کہیں سے بھی یہ میزائل لانچ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈسٹرائے تو کیا نہیں جا سکتا. اگر یہ سرفیس کے اوپر ہوں تو ان کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر یہ سرفیس سے نیچے ہوں تو پھر کیسے ڈسٹرائے کریں گے. اس لیے ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ایران کے کسی بھی حصے سے اٹیک کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہوگی. اب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران اور حزب اللہ کر کیا رہے ہیں. جب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں شیئر کر کے وہ میسج دے رہے ہیں. میسج یہ دیا جا رہا ہے
کہ سیز فائر از دا بیسٹ آپشن, اور اگر سیز فائر نہیں ہے تو ایک وار ہے اور اس وار کے لیے ہم تیار ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں یہ کیپیبلٹیز ہیں, ہمارے میں ارادہ ہے, ہمارے میں جذبہ ہے, اور ہم پوری طرح سے لڑیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اگر آپ نے تباہی سے بچنا ہے تو پھر یہی بہتر ہے کہ سیز فائر کر لیں. تو یہ ایک میسج جو ہے اس وقت کنوے کیا جا رہا ہے. تو ابھی آ جاتے ہیں جو حزب اللہ انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی سامنے آئے ہیں. اس نے انٹرنیشنل میڈیا میں ایک ہنگامہ مچا دیا, بالکل جیسے ایک ارتھ کویک آ گیا ہو, اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا, اسرائیلی میڈیا, یہی ویڈیوز جو حزب اللہ نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے, اسے ایک ویڈیو نے مطلب یہ پہلی بار حزب اللہ نے اپنی انڈر گراؤنڈ جو کیپیبلٹی ہے, میزائل سٹیز ہیں جن میں لارج فورس, لارج میزائل پڑے ہوئے ہیں, ان کا پہلی بار جو ویڈیو شیئر کیا ہے. اس میں وہی میسج, وار کا میسج ہے, ڈیٹرنس کا میسج ہے, اور یہ میسج ہے کہ تم ان ویپنز تک کبھی پہنچ نہیں پاؤ گے. یعنی انڈر گراؤنڈ ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے ہم سے لڑو گے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ سرفیس کے اوپر جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے ان کو تباہ, یہ تو انڈر گراؤنڈ ہے, اور یہ پرسیجن میزائل ہمارے پاس آ گئے, تو کیسے لڑو گے ہمارے پاس. تو وہ دوحہ میں بیٹھے ہوئے میڈیٹرز کو اور امریکنز کو میسج دے رہے ہیں. فیصلہ تو الٹیمیٹلی امریکنز نے کرنا ہے, تو امریکنز کو میسج دیا جا رہا ہے کہ تم بھی سوچ رہے ہو لیبنان میں اترنے کی, تو سوچ سمجھ کر آنا. تو یہ بات اب ذرا دیکھیے, حزب اللہ لیٹسٹ ویڈیو ریزز دا stakes فار اسرائیل. Lebanese analyst believes it shows Hezbollah has increased its capabilities to strike at the very heart of Israel. یہ ویڈیو بتاتی ہے کہ حزب اللہ نے صلاحیت حاصل کر لیا ہے کہ وہ in the heart of the اسرائیل جا کر strike کر سکتے ہیں. The last sentence said by Nasrullah in the video is extremely important. That does not only show defense. He says, if Israel decide to impose a war on Lebanon, Israel will face a destiny and reality it did not expect any day. انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو میں جو حسن نصر اللہ کے ساتھ ساتھ جملے بھی استعمال ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا جو ایک جملہ استعمال ہوا ہے حسن نصر اللہ کا, وہ بہت اہمیت کا حامل ہے, ایکسٹریملی امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ اگر لیبنان کے خلاف جنگ چھیڑی جاتی ہے تو پھر اسرائیل ایک ایسی ڈیسٹنی تک پہنچے گا, ایک ایسی ریالٹی کا سامنا اس کو ہوگا جو آج تک اس نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کی. یعنی ہم ایک ایسی تباہی اسرائیل میں لے کر آئیں گے جو اسرائیل نے کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کی. War with us extends across all of Palestine. اب اس میں اہم بات وہ یہ اشارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ all of the Palestine میں جنگ کیسے پھیل جائے گی, کہ ہم اندر گھس جائیں گے اور غزہ تک ہم جائیں گے, یعنی وار آگے تک پھر جو ہے نا پھیل جائے گی. Precision long range new weapons in the hands of Hezbollah means that the equation Nasrullah gave of one building for one building would make Israel calculate every move it makes. حسن نصر اللہ نے اس میں بتایا ہے پریسیجن گائیڈڈ میزائل دکھا کر کہ تم ایک بلڈنگ کو لیبنان میں تباہ کرو گے تو ہم ایک بلڈنگ کو اسرائیل میں تباہ کریں گے. تم ایک بلڈنگ کو بیروت میں نشانہ بناؤ گے تو ہم ایک بلڈنگ کو تل اویو میں نشانہ بنائیں گے. While their jets may be able to take off and strike Lebanon, گو کہ ان کے جہاز اڑیں گے اور لیبنان میں آ کر حملہ کریں گے, but Hezbollah is threatening that they wouldn't have anywhere to return to it if they struck Israeli airfields. لیکن حزب اللہ ساتھ یہ میسج دے رہی ہے کہ ان کے پاس پھر جو یہ آئیں گے حملہ کرنے کے, ایک تو ان کے پاس کوئی وے بیک نہیں ہوگا, اور پھر حزب اللہ نے یہ صلاحیت بتائی ہے کہ جو اسرائیلی ایئر فیلڈز ہیں, جو ان کی بیسز ہیں, ان کو ہٹ کرنے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں. Hezbollah has 3 more underground missile facilities filled with thousands of fighters and the tunnels likely extend into Israeli towns. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ حزب اللہ کے پاس یہ 4 انہوں نے شو کیے ہیں, 3 اس کے علاوہ ان کے پاس underground missile cities ہیں filled with thousands of fighters, ہزاروں ان کے اندر فائٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسی ٹنلز ہیں جو ٹاؤنز تک, اسرائیلی ٹاؤنز تک جاتی ہیں ان میزائل سٹیز سے ہٹ کر. یعنی اب اس میں جب انہوں نے پینیٹریٹ کرنا ہوگا اسرائیل کے اندر تو ان کے پاس آلریڈی ٹنلز موجود ہیں اور مزید ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں وہاں پر. پھر وہ بتا رہے ہیں the facility includes an integrated logistical team, construction, protection, reserve and shooting teams that receive shooting orders at the prepared coordinates. مطلب اس میں اس فیسلٹی میں انہوں نے بتایا ہے کہ تمام جو ضروری چیزیں ہیں وہ موجود ہیں, لاجسٹیکل ٹیمز ہیں, کنسٹرکشن ٹیمز ہیں, پروٹیکشنز ہیں, ریزروز ہیں اور شوٹنگ ٹیمز ہیں, مطلب ایک پوری فیسلٹی اندر موجود ہے. The published clip of the Imad 4 facility is a sample of large part of Hezbollah's missile force. یہ صرف ایک سیمپل ہے جو ہم نے شیئر کیا ہے ہماری جو لارج میزائل فورس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ان کے میزائل سٹیز کے حوالے سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں
दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। अगली जो खबर हम आपके साथ आखिर में शेयर करने जा रहे हैं वो फ्रांस और यूके के हवाले से है। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा, 10 साल में पहली बार ये दो वर्ल्ड पावर्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो ज्वाइंट विजिट के ऊपर इसराइल में पहुंचे हुए हैं। ये संगीनी का भी इज़हार है, इससे ज़्यादा संगीन को सूरत हाल हो नहीं सकती कि मतलब वो 10 साल में पहला ज्वाइंट विजिट करने हैं। और इससे पता चलता है कि भाई मतलब उधर अमेरिकन भी पहुंचे हुए हैं, उधर यूरोप की तमाम हाई ऑफिशियल्स पहुंच गए हैं, मतलब रशियंस हैं, चाइनीज सब और अरब सारे, सबको पता है कि क्या होने जा रहा है। दो ऑप्शन दुनिया के सामने हैं, अरबों के सामने, अमेरिकन के सामने, यूरोपियंस के सामने, वो इस वक्त रख दिए गए हैं, आइदर चूज सीज फायर और रीजनल वॉर। तो ये संगीनी का इजहार है कि सब आज मिडल ईस्ट में पहुंचे हुए हैं। अच्छा, अब इनकी मुलाकातें हो रही हैं। पहली जो मुलाकात हुई है वो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई, इन दोनों की यानी मीटिंग ज्वाइंट हो रही हैं। इसमें कहा गया है इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से एक कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा उसने कहा है कि हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमें आएँ और ज्वाइन करें। ये इजराइल की जानिब से इन दोनों को कहा गया है, दोनों पावर्स को, कि आप आएँ और हमें ज्वाइन करें, जैसे अमेरिका आ चुका है। तो बात नाज़रीन ये है कि बरतानिया इस जंग को ज्वाइन नहीं करना चाहता। बरतानिया की कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे उसके खिलाफ ये सारा प्रोपोगंडा और कैंपेन चला रहे हैं, और जो बरतानिया के अंदर मुजाहरे हुए, राइट्स हुए, उसमें कैसे मसाद का हाथ था। तो फ्रांस, बरतानिया, यूरोप, कोई भी इस जंग के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो सब अपने मुल्कों को संभालने में लगे हुए हैं। फिर यूक्रेन का महाज अलग से खुला हुआ है। तो एक इजरायली लॉबी है, एक अमेरिका का दबाव है। कल को क्या बनता है हमें नहीं पता, अमेरिका के कहने पर बरतानिया आ भी जाए हमें नहीं पता। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी इस जंग को नहीं चाहता है, यानी बरतानिया इस जंग को अब उसमें पार्टिसिपेशन नहीं चाहता है, फ्रांस नहीं चाहता है, उनको पता है कि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। कल को वो आ भी जाएंगे तो उनकी अपनी कैलकुलेशन है कि इसमें तबाही होगी। तो अगर वो किसी दबाव में ज्वाइन कर भी जाते हैं तो उनकी अपनी असेसमेंट ही है कि इसमें तबाही होगी, तो फिर वो कैसे जीत कर यहां से जाएंगे। तो ये इस वक्त की बहरहाल अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।